في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الخطبة ويوم الجمعة وعلى المنبر ويوم الصفا والمروة وعلى المشارق والمغارب. فرمایا اذان پڑھو نا، اذان دے جتھے اشہد لا الہ الا اللہ آئے گا اتھے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آئے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا۔ اقامت کے اندر جتنے ذکر خدا کا ہے ذکر محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اقامت تو یوم جمعہ نے کیا جائے منبر کے اوپر کاری سب جلوہ افروز ہو کے جتنے ذکر خدا کا کریں گے ذکر محمد مصطفیٰ بھی ہوئے گا۔ صفا اور مروہ کے اوپر ذکر خدا کے حق میں جاری ہے ذکر محمد مصطفیٰ بھی ہوئے گا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک ساری کائنات کے اندر جس ذرے کے اندر ذکر خدا ہو رہے ہیں، رب نے اسے ذرے کے اندر ذکر محمد مصطفیٰ کو بھی جاری کر۔ یہ ذکر رب کیوں نہ جاری کرے جدو ذات محمد مصطفیٰ ذات خدا تو جدا نہیں، ذکر محمد مصطفیٰ ذکر خدا تو کیوں جدا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اسی اس گال نو سمجھو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شام کریموں کے در کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس جڑا بندہ ذکر رسول نو چھڑ کے ذکر خدا دی پوڑی تے چڑھے نا وہ بندہ کدے بھی ذکر خدا دی چاشنی نہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ذکر ہون تو جاری نہیں، یہ ذکر کدوں دا جاری ہے؟ میری پاک نبی مبدأ خلق ہے، میرے پاک نبی مرکز حیات کائنات میں، میرے پاک نبی معدن حیات میں، میرے پاک نبی منبع حیات میں، میرے پاک نبی کائنات کی روح بن کے آئے میں۔ پاک نبی دنیا دے نہ آندے رب تعالیٰ کسی نبی کو تخلیق نہ فرمایا۔ تے حضور دا ذکر کدوں دا بلند؟ اللہ تعالیٰ نے کدوں دا ذکر بلند فرمایا؟ میں ایک روایت پیش کر کے اپنی بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اولا ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے مٹھا بولو، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نور محمد مصطفیٰ اس نے خزانے کس طرح بتائے ہیں۔ حدیث قدسی پاک خدا نے فرمایا کنت کنز مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، میں چھپیا خزانہ سا، میرا دل کہتا ہے میں محبوب کہتا ہے کہ میں جامعہ جامعہ لوگ میں رازق آکھن، لوگ میں مالک آکھن، میری بارگاہ کے اندر آ کے سجدہ کرن، فخلقت نور محمد، تے میں محمد نور کو پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے قاری صاحب یہ جی تمہاری روایت بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ رب نے میرے نور کو پہلے پیدا فرمایا ہے، ان کی روایت ابن عساکر کے اندر موجود ہے، امام بیہقی نے دلائل النبوۃ کے اندر لکھی ہے، دیگر امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ العرش، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، الاول ما خلق اللہ القلم واللوح، لوح کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ الروح، روح اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے کہ سارے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ نور محمد مصطفیٰ پہلے بنے ہیں یا قلم بنی ہے یا فہم بنے ہیں یا عرش بنے ہیں یا قلم یا لوح، یہ اندر تدبیر کیوں دی جائے گی؟ قربان جائیے عاشقوں نے اتنے بھی بڑے خوبصورت نکاح ارشاد فرمائے، توجہ ہے۔ علامہ سید احمد سید خانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ایک گل میں سمجھاتے نا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب دے نور کو ہی پیدا فرمایا۔ اے نور تو بعد جڑا عرش آیا ہے، جڑا قلم آیا ہے، جڑا لوح آیا ہے، جڑا عقل آئی ہے، جڑی روح آئی ہے، یہ سارے محمد مصطفیٰ دے نور دے عنوانات نے جو اللہ نے صدقہ نور محمد مصطفیٰ دے پیدا فرمایا۔ منبع کائنات، مرکز کائنات، حیات کائنات، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا۔ یہ ذکر ہون تو جاری نہیں، مطلب آکھو جناب اج ہر یہ سرزمین تے ذکر جاری ہویا ہے، 200 سال دی گل ہے، کوئی 400 سال دی گل ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کس وجہ سے کتنے محبوب کا ذکر بولتا فرمایا یہ تھوڑا ذوق ہو کہ اعظم چشتی کی زبانی سمجھا یہ ذوق کہنے ہو ہے وہ زبان پریشان نہ ہوا گھڑی میرے سامنے لگی میں انشاءاللہ 30-35 منٹ دوتے نہیں جانا نہ تو تھکانا ہے جتنا تسی محبت میں سنے عزیز نہ سنانا ہے بولو سبحان اللہ آپ میرے ملت دے نوجوانوں اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ذکر نبی اوس ویلے دا جدوں کونوں مقام بھی نہیں سی نہ چند سورج